السلام علیکم جی، وائس آف امریکہ میں خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا، اور کوشش بھی کریں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی، اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ، تو وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا۔ تو انہوں نے مل کے گرائی تھی، اس کے بعد سب اکٹھے رہے۔ ہم نے 36 بائی الیکشنز میں سے 29 جیتے، ان سب کو ہرا کے۔ یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا، اور لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گے یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے۔ آپ جب سے حکومت سے نکلے ہیں اور جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہے، آپ میڈیا کی ہیڈ لائن تو بن رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے سیاسی اہداف نہیں حاصل کر سکے، جو کہ آپ کی ایک سیاسی ناکامی ہے، سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہماری ایک ہی کوشش تھی، صاف اور شفاف الیکشن۔ صاف الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے یہاں، لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پارٹیز ان کے ساتھ ہیں۔ اب انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس پنجاب اور کے پی میں جو بنائی ہیں، وہ یعنی اتنی جانبدار گورنمنٹس کیئر ٹیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی۔ سارے نیچے جو عملہ ہے وہ بھی لے آئے ہیں، جو پولیس والے ہیں وہ لے آئے ہیں الیکشن کی دھاندلی کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ آج عدالت کے اندر کیس ہے، اور جو لگ رہا ہے کہ 90 دن سے آگے اب وہ نہیں جائیں گے الیکشنز میں پنجاب اور پختونخوا میں۔ اور میرا یہ سوچ ہے کہ اگر ان دو صوبوں میں جو کہ 66% پاکستان ہے، اگر یہاں الیکشنز ہو گئے تو جنرل الیکشنز کرنے پڑیں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین پلیئرز ہیں، آپ کا ان کے اوپر 100% اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو وہی جنرل باجوہ کی پالیسیز چل رہی ہیں، اور جنرل باجوہ نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے۔ تو اس کے بعد جو گورنمنٹ لے کے ہیں وہ اس نے ملک کا معیشت کو تو بالکل تباہی کر دی، بلکہ ہر طرح ملک نیچے چلا گیا۔ بلکہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے، ہماری تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ جنرل باجوہ آپ ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے۔ بطور سابق وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں، اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے، جس طرح کہ وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں، تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا۔ عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے ہیں۔ جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے، جو کہ پہلے لوگوں کا ایک شک تھا، بلکہ شک بھی نہیں، لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے۔ موجودہ جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں، کیونکہ آپ کے دور حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشت گردی کی وجہ ہے۔ درست ہے یہ تاثر؟ دیکھیے یہ بالکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ میں نے پچھلی یعنی 2021 کی گرمیوں سے میں جنرل باجوہ کو وارن کرتا گیا کہ افغانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا، اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے، اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشت گردی ہونی تھی اگر وہ وہاں سول وار ہو جاتی افغانستان میں، اور افغان آرمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں۔ تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا، اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوہ کا، ان کو میں کہتا بھی گیا، میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہم بالکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی۔ ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان، کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا،
30-40 ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے. تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی، اس کے برے اثرات آئیں گے. ہماری گورنمنٹ چلی گئی، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے. جنرل باجوہ کامیاب آرمی چیف تھے یا نہیں؟ دیکھیں، جنرل باجوہ نے ہمارے دور میں جب ہم اکٹھے تھے تو کئی چیزیں جب ہم کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں، تو کئی چیزیں جب سب سے آرگنائزڈ ادارہ فوج وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جائے، جدھر سول ادارے سارے کمزور کیے گئے ہیں، ان دو خاندانوں نے، کرپٹ خاندانوں نے بھی کمزور کیا اور مارشل لاء نے بھی ان کو کمزور کیا، تو ایک ہی آرگنائز ادارہ تھا، تو وہ جب اکٹھا ہو جاتا تو گورنمنٹ افیکٹو ہو جاتی ہے. لیکن جو انہوں نے یہ سازش کر کے رجیم چینج کی، جو رجیم چینج کرنے سے سال پہلے انہوں نے سازش شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے بہت آج پاکستان میں جو بحران ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں. ایک عوامی تاثر ہے کہ جو آپ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک فریکوینسی تھی، وہ ایک آپ اچھے تعلقات تھے، وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں بن سکے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بن سکے وہ تعلقات؟ میرے خیال میں افغانستان تھا اس میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے وڈرال کا ٹائم تھا، وہ ایک ان کے اندر تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ امریکن نہیں کامیاب ہو سکے افغانستان میں. ان کے اندر ایک بہت تاثر تھا ان کی گورنمنٹ کے اندر. میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ کوشش تھے، تو اس لیے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. جیل برو تحریک چل رہی ہے، کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کو یہ جہاد کے اندر، یہ جہاد ہے اس وقت، ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے. کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں، مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. میں جنرل باجوہ، جنرل مشرف کی، میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا. مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشسٹ ٹیکٹکس، جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے، جس طرح تشدد کیا گیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا، ہمارے لیڈرز کو، شیخ رشید کو، اس کو اعظم سواتی کو، شہباز گل کو، فواد چودھری کو، اس کے علاوہ صحافیوں سے جو کیا، ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے، ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس، دبائیں اور دھمکائیں، دو طریقے ہیں نا، یا انتشار کی طرف نکل جائیں، توڑ پھوڑ ہو، اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق، تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں. اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا. میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری. تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو چلا جاؤں گا، کیا یہ اس کا فال آؤٹ، گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، چاہے جیل میں ڈالو، چاہے ڈسکوالیفائی کرو، کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے. وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ.